بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون وقال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون وقال اللہ عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ نشست میں ہمارا مضمون تھا اولاد کی بے راہ روی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو عرض کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت سارے مسائل اولاد کے دعاؤں سے حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر گزشتہ جو نشست تھی اس نشست میں اولاد کی بے راہ روی کے کچھ اسباب بیان کیے تھے، اور ان اسباب میں سے 4 اسباب کا تذکرہ ہوا تھا۔ پہلا سبب اولاد کا والدین کے درمیان ایک بعد اور فاصلہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ دوسرا عرض کیا تھا کہ دینی تربیت میں کمی، اس کی وجہ سے بھی اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تیسرا عرض کیا تھا کہ والدین کا اپنی اولاد پر اپنی مرضی تھوپنا، ان کو کی صلاحیت کو، ان کے ذہن کو پرکھے بغیر اپنی مرضی ان پر لاگو کر دینا، فرض کر دینا، لازمی کر دینا، اس سے بھی اولاد ماں باپ سے باغی ہو کر بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ عرض کی تھی کہ ماں باپ اپنی زندگی میں جو کام از خود نہ کر سکے اور ان کاموں کی حسرت رہ گئی، وہ کام اب اولادوں سے کرانا چاہتے ہیں۔ انہیں اپنے خوابوں کو اولادوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو باتیں ماضی میں پوری نہیں کر پائے وہ کام ہماری اولادیں کریں۔ تو اس سلسلے میں سوچ تو اچھی ہے، مگر اگر ذہنوں کی تربیت کو نہ دیکھا جائے اور ذہنی ہم آہنگی کو نہ دیکھا جائے تو بسا اوقات آپ کی سوچیں آپ کی اولاد میں منتقل نہیں ہوگی، جس کے نتیجے میں باہمی فساد کا اندیشہ ہے۔ آج کی نشست میں جو بات ہمیں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی بے راہ روی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے سب سے مؤثر ترین 2 اسباب ہیں، جن میں سے ایک سبب ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اور ایک آج ذکر کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے سب سے مؤثر ترین چیز وہ دعا ہے۔ اپنی اولاد کو نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔
اس کے لیے ہم نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 7 دعائیں اولاد کے لیے، ان دعاؤں کو بنیاد بنایا جائے۔ وہ ہمارا ایک مستقل مضمون ہے، ایک مستقل عنوان پر بیان ہے، اولاد کے لیے اللہ سے کیا مانگا جائے، کیسے مانگا جائے۔ درخواست یہ ہے کہ اسے ضرور ملاحظہ فرمائیں، اسے ضرور سن لیں، تاکہ اندازہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں کی اور کیسے دعائیں کی۔ تو اولاد کو بہتر کرنے کے لیے مؤثر ترین ذریعہ دعا ہے۔ پھر دعا کے بعد دوسرا جو مؤثر ترین ذریعہ اولاد کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہے، وہ ہے ماں باپ کا اپنا عمل میں اپنے آپ کو آگے کرنا، اپنا عمل پیش کرنا، قول سے زیادہ اپنا عمل پیش کرنا۔ جو بات سمجھا رہے ہیں وہ بات پہلے اپنے عمل میں ہونی چاہیے۔ ہم نماز کی تلقین کر رہے ہیں، تلاوت کی تلقین کر رہے ہیں اور دیگر خیر کے کاموں کی تلقین کر رہے ہیں، تو خیر کی تلقین کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خیر کا عمل اپنی زندگی کے اندر موجود ہو۔ اگر وہ خیر کا عمل اپنی زندگی کے اندر موجود نہیں ہے اور اپنی زندگی میں فقدان ہے اور کمی ہے، صرف کہنے کی حد تک ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ جب وہ بات جو ہم اولاد کو کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے گلے سے نیچے نہیں اتر رہی، اپنے عمل میں نہیں آ رہی، صرف زبان پر ہے، تو وہ بات اولاد کے حق میں مؤثر ثابت نہیں ہوگی، مؤثر ثابت نہیں ہوگی۔ مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ از خود عمل پیرا ہونا پڑے۔ قرآن کریم میں اس پر سخت وعید آئی ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں تم ایسی باتیں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو۔ معنی یہ ہے کہ تمہیں عمل کرنا چاہیے، خود عمل کرنا چاہیے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہود کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انہیں اللہ نے خطاب کر کے کہا کہ تم دوسروں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول گئے ہو، اپنے ذات سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو امت کی اصلاح فرمائی، آپ نے جو تربیت دی ہے، اس تربیت میں نمایاں بات آپ کا عمل ہے۔ اس میں سب سے مؤثر ترین اور نمایاں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آپ اگر دوسروں کو رات کو 2 رکعت نفل کا حکم دے رہے تو خود مبارک معمول ہے 8 رکعتیں پڑھنے کا۔ اگر دوسروں کو رات آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کی ترغیب دے رہے تو خود آدھی رات کا معمول ہے، خود تہائی رات کا معمول ہے، چوتھائی رات کا معمول ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں، ہر جگہ پر اپنے آپ کو عمل میں سب سے آگے رکھا ہے۔ عمل میں آپ نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، ہر جگہ اپنے آپ کو آگے رکھا۔ اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں کوئی ثواب سے مستغنی بھی نہیں ہوں اور تم سے میں کمزور بھی نہیں ہوں کہ میں عمل نہ کروں، عمل بھی کر سکتا ہوں، اور میں ثواب سے مستغنی بھی نہیں ہوں۔ جیسے تمہیں ثواب کی ضرورت ہے ایسے ہمیں بھی ضرورت ہے۔ تو اپنی اولاد کو نیکی کی جو بات ہم کہنے لگے ہیں، پہلے ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ یہ بات میرے اندر موجود ہے۔ آج مجھے اگر اپنی اولاد کو تلاوت پر آمادہ کرنا ہے، اس کی ترغیب دینی ہے، تو میں 2 کام کروں۔ پہلا کام یہ کروں کہ اللہ سے مانگوں، اور دوسرا کام یہ کروں کہ خود تلاوت کر کے آؤں، خود عمل سے مزین ہو کر آؤں۔ جب عمل سے مزین ہو کر آیا، دعا کا ہتھیار لے کر آیا، پیار اور شفقت سے سمجھایا، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ بات اولاد کے دل میں گھر کر جائے گی اور اولاد کے دل میں انتہائی مؤثر ہوگی۔ اس لیے یہ 2 باتیں بڑی بنیاد ہیں، دعا کا
عمل کا، دعا کا ہونا، عمل کا ہونا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قول و عمل میں اگر تضاد رہے گا تو اس کے نتیجے میں بھی اولادیں باغی ہو جاتی ہیں اور اولادیں بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ قول اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ماں خاص طور پر اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنا عمل پیش کرے، وہ اپنی تلاوت بچوں کے سامنے کرے، وہ اپنی نماز بچوں کے سامنے ادا کرے، وہ نیک اعمال بچوں کی ترغیب کے لیے بچوں کے سامنے کرے۔ یہ کوئی دکھلاوے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ریاکاری کی بات نہیں ہے، اسے یہ چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے کرے تاکہ بچے بھی عاطی بنے۔ باپ کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال جو گھر میں کر رہا وہ گھر میں سب کے سامنے کرے۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو، اپنے گھروں میں بھی نماز کا ایک حصہ چھوڑا کرو۔ یعنی سنت اور نوافل یہ نمازیں گھر میں ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کیوں تاکید کی گئی ہے؟ گھر میں تاکہ ایک ماحول بنے جس گھر میں نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر عورت کے وہ ایام آگے جن ایام میں عورت نماز نہیں پڑھ پاتی، اب ان ایام میں مرد کی ساری نمازیں باہر ہے اور گھر میں کوئی نماز نہیں ہو رہی۔ 4 دن 6 دن گھر میں ایسے گزرے کہ یہاں کوئی نماز نہیں پڑھی گئی، اور نماز نہ پڑھنا کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو قبرستان میں ہوتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو یہ ہمارا گھر گویا کہ قبرستان کی مانند ہو گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی کہ نفل نماز اور سنت یہ اپنے گھروں میں ادا کرنے کا اہتمام کیا کرو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ تھا کہ وہ گھروں کو جب تعمیر کا حکم دیتے تھے اور تعمیر گھر ہوتے تھے تو وہاں ایک کمرہ مختص کیا جاتا تھا نماز کے لیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کل میرے یہاں تشریف لائیں تو آپ میرے گھر میں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں گے، جس جگہ پر آپ نفل ادا فرمائیں گے اس کو میں گھر کی مسجد بناؤں گا، یعنی اسے میں مصلی بناؤں گا۔ چنانچہ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے آ کے پوچھا کہ کہاں آپ اپنی مسجد بنانا چاہتے ہو؟ تو میں نے اشارہ کیا اللہ کے رسول یہاں پر، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی اور پھر اس جگہ کو ہم نے مصلی بنا لیا، یعنی گھر کی مسجد ہم نے بنا لی۔ تو یہ گھر کی مسجد کیوں ہے؟ تاکہ بچوں کو ترغیب ہو، تاکہ بچوں کو ترغیب ہو۔ جو بچے مسجد میں نہیں جا پاتے، نہیں جا سکتے چھوٹا ہونے کی وجہ سے، اب وہ بچے لاشعوری طور پر وہ دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، ان اعمال کی نقل کرتے 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 بچے میں نماز کی عادت پیدا ہوئی۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ عمل باپ کو ہمیشہ پیش کرنا چاہیے، ماں کو عمل اولاد کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو آج کی نشست میں مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ بے راہ روی کا شکار اولاد اس لیے بھی ہو جاتی ہے اور ماں باپ سے دوری اس لیے بھی ہوتی ہے کہ سوچوں میں بسا اوقات فرق ہوتا ہے۔ باپ یا ماں وہ اپنے زمانے کی سوچ کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور آج کل کا زمانہ کچھ مختلف ہے، تو لہذا سوچوں میں تضاد بھی وہ بھی باہمی نفرتوں کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے بچے جس کی ہم تربیت کر رہے ہیں اس کو اپنی سوچ کے اندر لے کر آئیں۔ اگر آپ اس سے کچھ بات بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی سوچ کے ساتھ ہم آہنگی ہونی چاہیے، اس کو اپنی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ ہم مزاج کرنا چاہیے تاکہ وہ بچہ جلدی سے آپ کی بات کو لے سکے۔ تو سوچوں کا اختلاف و اختلاف یہ بھی بہت بری چیز ہے جس سے معاملات بہت دور نکل جاتے ہیں اور اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ذہن قبول نہ کرے کسی بات کو، پہلے ترغیب دے کر، فضیلت سنا کر، بات کر کے، محبت سے، پیار سے، اخلاق سے آمادگی پر لے کر آئیں کہ وہ آمادہ تو ہو۔ اگر اس کی سوچ نہیں ہے اس کام کی کرنے کی، اس نیک عمل کی پورا کرنے کی اس کے اندر سوچ ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، پہلے اندر سے اسے تیار تو کریں۔
جب وہ تیار ہو جائے گا تو پھر ماننا اس کا آسان ہو جائے گا، پھر آپ کی بات کو قبول کر لے۔ اس لیے سوچوں میں افتراق اور اختلاف وہ بھی بسا اوقات بے راہ روی کا شکار ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 3 آج کی نشست میں جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اولادوں میں عدل و انصاف کا نہ ہونا، اس کا فقدان۔ اگر اولادوں میں عدل و انصاف نہیں ہے تو آپس میں مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اولادوں میں عدل کا نہ ہونا، انصاف کا نہ ہونا، اس سے اولادوں کے درمیان میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درمیان میں جو حسد پیدا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازنا تھا اور مستقبل ان کا بہت بلند ترین ہونا تھا، اور انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ خواب انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ذکر فرمایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، ورنہ وہ آپ کے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں گے۔ اس لیے کہ شیطان کا دشمن، وہ انسان کا دشمن کیا ہے؟ شیطان ہے۔ تو شیطان انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ چنانچہ اس خواب کا اظہار کسی طرح سے ہو گیا تو بھائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ یوسف علیہ السلام کا مقام ہوگا، تو وہ حسد میں مبتلا ہوئے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے میں وہ کامیاب ہوئے، اپنے والد کی نظروں سے دور کرنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ کی طرف سے ایک زمانے تک آزمائش رہی، بہرحال اس کے بعد اللہ پاک نے ملاپ آپس میں دے دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں اولادوں کے درمیان میں بے اعتدالی ہو جائے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی بے اعتدالی نہیں کی، 100% اعتدال تھا، لیکن نتیجہ اولاد یہ سمجھ رہی ہے کہ والد صاحب اسے زیادہ محبت دیتے ہیں اور ہمیں وہ محبت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ تو اندازہ کیجئے کہ جہاں عدل و انصاف ہو رہا ہے وہاں پر بھی اگر یہ شبہ ہے کہ وہاں پر بھی آپس میں حسد پیدا ہو سکتا ہے، تو جہاں عدل و انصاف نہ ہو وہاں پھر کتنا حسد پیدا ہوتا ہے۔ پھر اولادوں کے درمیان میں چپقلشیں شروع ہو جائیں گی، پھر اولادوں کے معاملے میں پھر ماں باپ سے ان کی محبت نہیں رہے گی، اس لیے کہ وہ دیکھیں گے کہ ماں باپ کا برتاؤ اور جھکاؤ فلاں بیٹے کی طرف زیادہ ہے، فلاں کی طرف کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے، رسول یہ میرا بیٹا ہے اور اس کو میں نے فلاں فلاں باغ گفٹ دیا ہے، آپ اس پر میری گواہی دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ باغ آپ نے سب کو گفٹ میں دیا ہے، سارے بیٹوں کو دیا ہے، بیٹیوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں، لیکن رسول سب کو نہیں دیا۔ کہا سب کو جب نہیں دیا تو میں اس ظلم پر گواہی نہیں دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر گواہی نہیں دیتا۔ ایک باپ اگر زندگی میں مال تقسیم کرنا چاہتا ہے، ایک ماں اپنی زندگی میں مال تقسیم کرنا چاہتی ہے، تو وہ سارا کا سارا مال لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان میں برابر برابر کا تقسیم ہوگا، اس لیے کہ زندگی میں یہ ہدیہ ہے، یہ مال وراثت نہیں ہے، یہ تحفہ ہے، یہ باپ کی طرف سے گفٹ ہے، یہ ماں کی طرف سے تحفہ ہے۔ تو اس تحفے میں سب اولادوں کو، لڑکی اور لڑکوں کو برابر رکھا جائے۔ ہاں، ماں باپ کے مرنے کے بعد جو مال کی تقسیم ہے وہ پھر میراث ہے، وہ پھر شرعی طریقے کے مطابق تقسیم ہوگی، لڑکے کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ لیکن اپنی زندگی میں اگر کوئی مال تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس صورت کے اندر سب کو برابر برابر دینا چاہیے۔ تاہم اپنی زندگی میں بھی اگر میراث کے قانون کے مطابق اس نے تقسیم کیا تو تب بھی یہ تقسیم درست ہو جائے گی۔ جن کی ملکیت میں جتنا جتنا مال آیا ہے وہ ان پر ان کا قبضہ مکمل ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا اچھا عمل نہیں ہے۔ اچھا عمل اس لیے نہیں ہے کہ یہ آپ کی طرف سے عطیہ ہے، عطایا ہے، اور دینے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، عدل کرنا چاہیے۔ اولادوں کے درمیان میں محبت میں بھی عدل کیا جائے اور توجہ دینے میں بھی عدل انصاف، محبت دینے میں بھی عدل و انصاف۔ ایک بیٹے کے گھر میں آپ زیادہ دن رہتے ہیں، دوسرے کے گھر میں آپ تھوڑے دن رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں آپ ہفتہ 15 دن رہتے ہیں اور دوسرے کے پاس آپ جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بے اعتدالی ہے، یہ بے اعتدالی ہے۔
اس بے عدالتی کے نتیجے میں اولاد بغاوت پر اترتی ہے، اولاد نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے عدل و انصاف کیا گیا۔ حدیث پاک میں صاف صاف حکم ہے، سووا بین اولادکم، اپنی اولادوں کے درمیان میں برابری کیا گیا، اپنی اولادوں میں برابری کیا گیا، خاص طور پر برابری کا حکم دیا۔ اور نمبر 4 آج کی نشست میں جو بات عرض کرنی ہے وہ ماں باپ کی جانب سے محبت کا نہ ہونا۔ محبت کی کمی بھی بسا اوقات اولاد میں نفرت پیدا کرتی ہے، اور محبت کی کمی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہر کام میں حوصلہ افزائی کی جائے، بچوں سے پیار کیا جائے، بچوں سے محبت کی جائے، مگر بچوں سے پیار اور محبت اس حد تک ہو کہ بچہ آپ سے بے تکلف ہو کر آپ سے باتیں سیکھ سکے۔ آپ اتنا اس کو پیار اور محبت نہ دے کہ وہ سر پر سوار نہ ہو جائے، وہ باپ بن کر نہ بیٹھے، وہ اس کو بیٹا ہی رہنا ہے۔ اسی میں اس کے لیے خیر ہے، اسی میں اس کے لیے عافیت ہے۔ آپ کے اور اس کے درمیان میں ایک فاصلہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے ساتھ بے تکلف کرنا، اپنے ساتھ اٹیچ کرنا اور جوڑنا صرف اس لیے ہے تاکہ میں صحیح اس کی تربیت کر سکوں، تاکہ میری بات کو وہ لے سکے۔ اس بات کا بھی خیال رہے، محبت میں کمی نہ ہو، محبت میں کمی نہ ہو۔ یہ اولاد کو شکایت نہ ہو کہ جناب والد صاحب تو فلاں بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اولادیں بڑی حساس ہوتی ہیں، بڑی حساس ہوتی ہیں، بچے بچیاں یہ حساس ہوتے ہیں، اور یہ مناظر وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کا چہرہ اگر کھرا ہوا دیکھتے ہیں، فرمانبردار بچوں کے لیے یہ بات ناگوار ہے۔ فلاں بھائی آتا ہے تو ابو کا چہرہ کھل جاتا ہے، فلاں بہن آتی ہے تو اماں کا چہرہ کھل جاتا ہے، اور ہم داخل ہوتے ہیں گھر کے اندر تو امی اور ابو کا چہرہ نہیں بدلتا، اسی طرح سے تلخی میں رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اولادوں کو آپ اپنے سے باغی کر لیں۔ تو آج کی نشست میں مجھے یہ 4 باتیں عرض کرنی تھی، یہ 4 باتیں میرا موضوع مکمل ہوا، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیے۔ اور 2 باتیں مجھے مزید اس موضوع سے ہٹ کر اضافی باتیں کرنی ہیں، اور وہ 2 باتیں یہ ہیں کہ آج کے اس موسم میں 2 نیکیاں بڑی عام ہیں، بڑی مبارک نیکیاں، بلکہ میں 2 کے بجائے ایک حدیث میں 2 نیکیاں آئی ہیں اور 2 حدیث میں الگ الگ آئی ہیں، 4 نیکیاں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو بڑی پیاری نیکیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشتاء، سردیوں کا جو موسم ہے، ربیع المؤمن، یہ مومن کے لیے تو بہار ہے۔ جیسے موسم بہار کے اندر انسان اپنے جسم کو فرحت اور سکون میسر کرتا ہے، اور ہر جگہ پر اور ہر طرف ہی سبزہ ہی سبزہ اور پھول ہی پھول، اور ہر طرف جو ہے ایک اچھی فضا اور اچھا موسم ہوتا ہے، اس سے انسان کے جسم کو لطف حاصل ہوتا ہے اور انسان کا جسم جو ہے وہ محظوظ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے فرمایا کہ سردیوں کے موسم میں آدمی کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ دن جو ہے سردیوں کا مختصر ہو جاتا ہے اور آدمی روزہ رکھنا آسان آدمی کے لیے ہو جاتا ہے۔ قصر صومہ، قصر نہارہ فصام، فرمایا دن چھوٹا ہو گیا، آدمی روزہ آسانی سے رکھ لیتے، گرمی نہیں ہے، شدت نہیں ہے، پیاس کا معاملہ نہیں ہے، بھوک کا معاملہ نہیں ہے، دن مختصر ہے اور روزہ رکھنا آسان ہو گیا۔ فرمایا وطال لیلہ فقام، اور رات لمبی ہو گئی لہذا قیام کرنا آسان ہو گیا، رات کو قیام کرنا آسان ہو گیا، اس لیے کہ جناب آرام سے نیند پوری ہو جاتی ہے، اور نیند پوری ہونے کے بعد فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے، صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے آدمی اٹھ جائے اور تہجد بھی آدمی کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2 نیکیاں آپ نے ایک حدیث میں ذکر فرمائی ہیں، ایک حدیث میں آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ یہ مومن کے لیے تو سردیوں کا موسم موسم بہار ہے، اس میں روزے کا بھی اہتمام کیا جائے اور اس میں راتوں کے قیام کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور 2 نیکیاں آپ نے اور ارشاد فرمائی ہیں، ایک نیکی تو پورے سال سے تعلق رکھتی ہے اور ایک نیکی ایسی ہے جس کا تعلق سردی سے ہے۔ پورے سال سے تعلق رکھنے والی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کپڑا پہننا۔ جو آدمی کسی مسلمان کو کپڑا میسر کرے گا، اللہ پاک اسے جنت کا جوڑا پہنائے گا۔ سردیوں میں عام طور پر ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیتے ہیں، گرم کپڑے لیتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم اس کی بھی کوشش کریں کہ غرباء مساکین کے لیے بھی ہم ایک اپنے گھر کے 4-6 افراد مل کر ایک گرم جوڑے کا انتظام کر لیں۔ جہاں گھر کے اندر جو ہے وہ 10 جوڑے گرم آئے تو ایک 11واں جوڑا بھی گرم آ جائے صدقے کی نیت سے، 2 جوڑے صدقے کی نیت سے آ جائیں، 3 جوڑے صدقے کی نیت سے آ جائیں۔ اسی طرح سے جناب پاؤں میں پہننے والے موزے
اور اسی طرح سے جرابیں، گرم ٹوپی اور اسی طرح سے لحاف، کمبل، اس قسم کی چیزیں جو سردی کا سامان ہے ضرورت پڑتا ہے، اور بعض گھرانوں میں ضرورت پڑتا ہے۔ کراچی میں تو ویسے بھی اتنی سردی نہیں پڑتی، لیکن ہمارے اندرون سندھ کے علاقوں کے اندر پنجاب میں کتنی شدید سردی پڑتی ہے، کوئٹہ میں کتنی شدید سردی پڑتی ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سردیوں کے اسباب نہیں ہیں اور سردیوں کا سامان نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان کو ایک جوڑا میسر کر دیا یا لباس میسر کر دیا تو کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس کے بدلے میں جنت کا جوڑا عطا کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، جنت کا جوڑا اللہ عطا کرے گا۔ اور چوتھی نیکی جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ سردی کے موسم میں اسباغ الوضو علی المکارہ، جب جی نہ چاہتا ہو وضو کرنا، جی نہ چاہتا ہو وضو کرنا، صبح پانی ٹھنڈا ہے مگر اٹھ کے وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے، اطمینان سے، آرام سے، اور سنتوں کی رعایت رکھتے ہوئے، مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے، مکروہات سے بچتے ہوئے وضو کرتا ہے، تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اس طرح سے وضو کرنا درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور جب جی نہ چاہ رہا ہو ٹھنڈے پانی سے اس وقت وضو کرنا یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ تو 4 اعمال میں نے بتائے سردیوں کے موسم سے متعلق۔ ایک تو جناب سردیوں کے اندر دن مختصر ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے، قیام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے مسلمان کے لیے یہ موسم بہار کی طرح ہے۔ اور دوسرا عرض کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا کسی کو اگر فراہم کیا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس کو جنت کا جوڑا عطا کریں گے۔ اور اسی طرح سے ایک یہ ہے کہ جب جی نہ چاہتا ہو اس موقع پر آدمی وضو کرنے کا اہتمام کرے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اجمعین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما، ہم سب کو بیٹھ کر قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔